امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شعر نقل فرماتے ہیں. اب اس کی یہ اس کا اختیار ہے. ہم بھی دوستیاں کرتے ہیں نا, 100 لوگ مجھ سے ملیں گے, آپ سے ملیں گے, لیکن دل جو ہے ایک آدھ سے ہی ملتا ہے. دوستی ہوتی ہے ایک آدھ سے, ہزاروں سے دوستی نہیں ہوتی. وہ بٹائی صاحب فرماتے ہیں کہ یار کجے تا ہکڑو گھڑا تان کجن, سر بدجے ساجن کھیت مر سویں سدھو کن, وہ چل ولائے چہ جن جے کے در در لائن دوستی. اس بٹائی صاحب ہمارے سندھ کے بزرگ, ان کا ابھی عرس گزرا ہے سفر کے مہینے میں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست کرنا چاہیے ایک, زیادہ نہیں کرنے چاہیے, اور اس پر تو جان نچھاور کرنی چاہیے. اس طرح نچھاور کریں کہ جو سینکڑوں اور لوگ ہیں وہ حسرت ہی کرتے رہ جائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کس طرح نچھاور ہوتے تھے. اس تمثیل کو آپ ذرا اس بھٹائی صاحب کے شعر کو سمجھنے کے لیے, سر بدجے ساجن کے تمر سمے سدھو کن, ساجن کو جب تم اپنی نچھاور کرو تو سینکڑوں حسرت میں رہ جائیں. وہ کہتے ہیں وہ چلولا چہ جن جے کے در در لائن دوستی. وہ چلولے کا ترجمہ مجھے بھی نہیں آ رہا ہے, کیا کروں میں, مجھے اس کا مفہوم اردو میں بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی. کہ وہ فضول لوگ ہوتے ہیں جو یہاں بھی دوستی لگاتے ہیں, یہاں بھی دوستی لگاتے ہیں, یہاں بھی یا 10 لوگوں سے دوستیاں نبھاتے پھرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ تو فضول لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے چلولا کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے وہ خود فرماتا ہے میں اپنی محبت, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, میری عبادت سب کرتے ہیں, سجدے سب کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں, لیکن میرا دوست فرماتا ہے میں اپنی مرضی سے چنتا ہوں, میں اپنی مرضی سے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اس کو میں اپنی مرضی سے چنتا ہوں. اور وہ انسانوں میں سے ہی اپنے پیار کے لیے جس کو چن لے تو پھر اس کے تو بول بالا ہے. بھلے لوگ اس کو بالکل بھی نہ جانیں, لوگ اس کو خوار اور خراب سمجھیں, لوگ اس کی عزت نہ کریں, لوگ اس کی تعظیم بجا نہ لائیں, لیکن جب وہ خدا کا دوست بن گیا ہے تو پھر وہ امام ربانی جو فرماتے ہیں چو شہ مرا برداشت از خاک, چو شہ مرا برداشت از خاک, سزد گر سر بگزرانم ز افلاک. جب بادشاہ نے میں مٹی میں پڑا ہوا تھا, اپنے چہرے کے بل مٹی میں پڑا ہوا تھا, کپڑے تو مٹی تھے, میرا چہرہ بھی خاک آلود تھا. بادشاہ گزرا اور اس نے کسی اور کو نہیں بھیجا, وہ خود آیا, وہ مجھے کپڑوں سے اٹھا کر یوں کھڑا کیا اور سینے سے لگا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں بھیجا, خود آیا اور اٹھا کر مجھے سینے سے لگایا. وہ کہتے ہیں کہ اب اگر میں اپنا سر عرش سے بھی اونچا کروں تو مجھے سزاوار ہے, میں اس لائق ہوں, کیونکہ اس نے مجھے یہ پیار دیا ہے, اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے. تو وہ دوستو, ہم اگر کچھ بھی نہیں ہے تو طلب تو کر سکتے ہیں نا, طلب تو کر سکتے ہیں نا. یابم یا نہ یابم آرزوئی نہیں کنم, ملے یا نہ ملے آرزو تو رکھ رہا ہوں, ملے یا نہ ملے, دوست ملے یا نہ ملے, آرزو تو دل میں پالی ہوئی ہے. حاصل آیت یا نہ آیت جستجوئے می کنم, دوست کا میلہ ہو یا نہ ہو, لیکن میں دوست کی جستجو میں لگا ہوا ہوں. تو بٹائی صاحب فرماتے ہیں مانو گھرن مال آؤں سب ڈیاں گھراں سپری, دنیا تہیں دوست تاں فدا. اس لیے بھی یہ شعر یاد آ رہے ہیں کہ عرس بٹائی صاحب کا ابھی گزرا ہے. وہ فرماتے ہیں لوگ پیسے مانگتے ہیں, دولت, روٹی, زیور, سونا, چاندی, میں تو دوست مانگتا ہوں, میں اپنا پیارا مانگتا ہوں, میں اپنا سپری, جان سے پیارا جو ہے میں اس کو مانگتا ہوں. جو تھوڑے بہت پیسے میرے پاس ہیں نا, دل چاہتا ہے وہ بھی میں اس پر نچھاور کرتا ہوں. دنیا تہیں دوست تاں فدا کیاں فی الحال. پھر وہی بات آ رہی ہے, تو کہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی میں ان پر نچھاور کروں. پوچھتے ہیں تو پھر تو کیا کرے گا, پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں, جیب خالی گھر خالی, پھر تو کیا کرے گا. یہ ہے محبت کی بات, یہ ہے محبت کی بات, یہ ہے دل کے احساس کی بات.
یہ دل کے احساس کی بات ہے، آپ اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک محبت میں جب انسان آگے قدم اٹھاتا ہے نا تو پھر وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی. دنیا تے دوست تا فدا کیا فی الحال، منہ کے نام نہال کیوا محبوب نے. میرے لیے دوست کا نام کافی ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت ذکر کرنے کے لیے اللہ کے نام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی پوری زندگی اگر اس کیفیت کو نہیں پا سکتے جو بٹائی صاحب بیان کر رہے ہیں، اس چند لمحوں کے لیے تو اس کیفیت کو دل میں ہم لا سکتے ہیں، چند لمحوں کے لیے.